بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا وقال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. محترم معزز مکرم سامعین کرام، عزیز طلبہ، اللہ تبارک و تعالی نے ہم تمام کو جمعۃ المبارک سعادت سے مالا مال فرمایا اور یہاں نماز باجماعت ادا کرنے کے لیے جمع فرمایا۔ اللہ کا بہت بڑا احسان اور کرم ہے۔ ابھی میں آپ حضرات کے سامنے کلام پاک کی 6666 آیتوں میں سے ایک آیت مبارکہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اس آیت مبارکہ کو تلاوت فرمائی ہے۔ ذخیرہ احادیث میں سے التائب من الذنب کمن لا ذنب له، تو یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو توبہ کرو، توبۃ نصوحا، اچھی توبہ، سچی توبہ، پکی توبہ۔ اور اسی طریقے سے حدیث پاک میں آتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب له، کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہوتا ہے کہ گویا اس نے گناہ ہی نہیں کیا، بشرطے کہ وہ توبہ سچی ہو اور اخلاص والا ہو، اللہ کی طرف رجوع کرنے والا، اس کے اندر دکھاوے کا توبہ نہ ہو۔ آج کل لوگ جو ہے دکھاوے کا توبہ بھی کرتے ہیں، بہت سارے لوگ جمع ہوتے ہیں، محفل بھری ہوئی ہوتی ہے اور کچھ راتوں میں سے کوئی معزز رات یا مخصوص رات ہوتی ہے، اس رات میں اپنے آپ کو یہ بتلانا کہ میں بہت متقی ہوں، نیک ہوں، پرہیزگار ہوں، اللہ والا ہوں، تو ایسا بھی آج کل جو ہے بہت عام ہوتا جا رہا ہے۔ یعنی توبہ تو ہو رہا ہے لیکن رجوع الی اللہ یہ نہیں ہو رہا، اللہ کی طرف متوجہ ہونا، اللہ سے مانگنا یہ نہیں ہو رہا، اور یہ اصل ہے، اسی کو بنیاد کہتے ہیں۔ جب آدمی کے دل کے اندر اللہ کی طرف رجوع ہونے کا یقین نہ ہو یا رجوع ہونے کا جذبہ نہ ہو تو اس وقت وہ کوئی کام نہیں کر سکتا ہے۔ اگر وہ توبہ بھی کرے تو اس کی توبہ بھی جو ہے قابل قبول نہیں ہوتی ہے۔ جیسا بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں حالات کو دیکھ کر اپنے کام کاج کو آگے بڑھاتے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی کو کچھ صدقہ دینا ہو، خیرات کرنا ہو، یا جو ہے پبلک میں کچھ چیزیں بانٹنا ہو، تو وہ ایک ایسی شکل اختیار کرواتے ہیں
اور گویا یہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم جانتے بھی نہیں. سامنے والے جو لیتے ہیں، مثال کے طور پر کوئی آدمی کوئی چیز بانٹتا ہے، راشن وغیرہ تقسیم کرتا ہے، تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں تقسیم کرنے کے لیے جا رہا ہوں، تو جانے سے پہلے وہ اپنے جو چیلے ہوتے ہیں تو ان کو سکھلاتے ہیں کہ وہاں جا کر پہلے بھیڑ جمع کرو، ایک ہنگامہ مچاؤ کہ ہم کیا کریں گے، راشن تقسیم کریں گے، مفت میں لوگوں کو مدد کریں گے، اور بغیر پیسہ لیے بغیر معاوضے کے ہم لوگ جو ہے چاول آٹا وغیرہ تقسیم کریں گے. اور وہ اپنے آفس میں اپنے گھر میں آرام سے بیٹھا رہتا ہے. وہ اس انداز سے بیٹھتا ہے کہ گویا اس کو کچھ پتا ہی نہیں ہے یہاں کیا ہو رہا ہے. حالانکہ یہ ساری چیزیں اسی کی طرف سے منسوخ ہوتی ہیں کہ بھائی تم جاؤ ایسا ایسا کرو. اس کے بعد پھر پروٹوکول کے زونوں میں آ کر جو ہے تقسیم کروں گا. اس وقت کیمرہ کشی کریں، تصویریں لیں اور بانٹی ہوئی چیزوں کو لوگوں کے سامنے دکھلائیں، ڈسپلے میں لے کر آئیں. تو یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہے ہیں. اللہ ایسی ذات ہے کہ کالے پہاڑ پر کالی چونٹی اگر چلے تو اس کی چلنے کی حیت کو اور اس کے چلنے کی آہٹ کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتے ہیں. اور یہ ساری چیزیں قابل قبول نہیں. یہ سب جو سلسلے لوگ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دنیا تک ہی محدود رکھتے ہیں. جیسا اس نے دکھاوے کے خاطر جو ہے راشن بانٹا، اور اللہ کے پاس جانے کے بعد وہ یہ کہے گا کہ اے اللہ میں ڈھیر سارے راشن کو تقسیم کیا اور بہت سارے انعامات کو میں نے لوگوں کے سامنے پیش کیا، اور میرا کیا اجر ہے، میرا ثواب کیا ہے؟ آپ نے تو کلام پاک میں کہا تھا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ جس نے رتی برابر بھی نیکی کی ہو ہم اس کو اس کا بدلہ دیں گے، اور جس نے ذرہ برابر بھی گناہ کیا ہو ہم اس کا وبال بھی اس کو پہنچائیں گے، اس کے لیے عذاب تیار کریں گے، اور اس کے لیے اللہ کی پکڑ ہوگی. تو اس وقت جب اللہ کے دربار میں وہ آ کر اپنی تقسیم کی ہوئی چیز کا اجر مانگے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی فرمائیں گے کہ اجر کس چیز کا، تو اجر ضائع کر کے یہاں آیا ہے. وہ حیران و پریشان ہو گئے کہ اللہ میں اجر کیسے ضائع کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نام اعمال کو اس کے سامنے لا کر رکھیں گے، وہ کہیں گے اقرا، پڑھ اس کو اور دیکھ کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، دیکھو آج تمہارا نامہ اعمال تمہارے ہاتھوں میں، تمہارے آنکھوں کے سامنے. کس مقصد سے تو نے دنیا کے اندر لوگوں کو تقسیم کیا تھا، کس مقصد سے لوگوں کو جو ہے تو نے لوگوں کی مدد کی تھی، اور دنیا کی واہ واہ تو نے چاہا کہ لوگ تیری تعریف کریں، لوگ تیری جلال کو بڑا سمجھیں، تیری ہیبت کو پاورفل سمجھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے جس مقصد سے تو نے جو دیا وہ مقصد تو میں پورا کر دیا. لوگ تیری تعریف بھی کر چکے، لوگ تیری تصویریں کھینچ کر جو ہے پوسٹروں میں اشتہاروں میں لگا بھی دی. اب کس چیز کا اثر لینے کے لیے؟ اس وقت جو مایوسی ہوگی تو وہ سوچ بھی نہیں سکتا. اس وقت وہ لاکھ کوششیں کرے گا، اللہ سے منت سماجی کرے گا کہ اللہ ایک مہلت اور دے دے کہ میں دنیا میں پھر جاؤں اور جا کر ساری چیزوں کو تقسیم کروں، اور بالکل کوئی چیز دکھاوے کے خاطر نہ ہو، صرف تیری رضا کے لیے ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ جاؤ بدبخت، تمہیں دنیا میں اتنی لمبی عمر دی تھی اور اتنا لمبا مہلت دیا گیا تھا، قیامت کی صبح بھی ہو گئی اور لوگوں کے حالات بھی بدل گئے، لیکن تو اپنے اندر توبہ کی توفیق نہیں لے کر آیا. رجوع الی اللہ کا جذبہ تیرے اندر نہیں آیا، تیرے دل میں اللہ کی محبت نہیں آئی. اب کیا اجر لینے کے لیے آئے؟ تو بھائیو، جو آدمی جو کام کرتا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کرنا چاہیے. اللہ سے بڑھ کر اور اللہ کے یہاں جو انعامات ہیں اس سے بڑھ کر لاکھ دنیا چمک جائے، سونے چاندی سے بھر جائے، لیکن وہ اللہ کے دربار میں اور جنت کے مقابلے میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں.
لوگ اینٹوں میں کیا سونے چاندی کے اینٹوں میں بھی اگر دیواریں کھڑی کر لیں، جنت کی خوشبو میں سے بھی ایک رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے آدمی جو بھی کام کرے اخلاص والا کام کرے، للہیت، اللہ کے لیے کرے۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مثمر ہے۔ لوگ جہاں سمجھتے ہیں کہ یہاں اللہ کی وحدانیت اور اللہ کا جلال یہاں سے ختم ہو گیا، نعوذ باللہ، یہاں جب انسان کی سوچ کی انتہا ہوتی ہے، اینڈ ہوتا ہے، وہاں سے اللہ کی رحمت شروع ہوتی ہے، اللہ کی تجلی وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ تو بھائیو توبہ کرو، سچی توبہ کرو، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اور یہ توبہ بھی خالص اللہ کے لیے۔ جس نے دنیا کے اندر لوگوں کو ستایا، گالیاں دیا، دھمکیاں دیا، لوگوں کے مال کو ہڑپ کر کھایا اور لوگوں کو برا بھلا کہا، اس کو چاہیے کہ وہ ان لوگوں سے بھی معافی مانگے، اس کے بعد توبہ کرے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں حقوق دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک حقوق اللہ ہوتا ہے، ایک حقوق العباد ہوتا ہے۔ حقوق اللہ میں کئی ساری چیزیں داخل ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، قرآن شریف کی تلاوت ہے، ذکر ہے، عمرہ ہے، اور اللہ کے راستے میں کیا ہوا صدقہ ہے، خیرات ہے، اور بھی جتنے چیزیں اللہ کی عبادت میں شامل ہیں، یہ سب حقوق اللہ میں داخل ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا حق دینے میں، اپنا اجر عطا فرمانے میں پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اللہ اپنا اجر عطا فرمائیں گے، لیکن حقوق العباد میں اگر وہ کمی کیا ہو، بندوں کا حق مارا ہو، بندوں کی حق تلفی کی ہو، ان کے ساتھ غلط رویہ اختیار کیا ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے حقوق اللہ سے پہلے تم حقوق العباد سے اپنی حق تلفی کی معافی مانگ کرو۔ ان کے حق ادا کیے، ان سے معافی مانگی، ان کا غصب کیا ہوا مال ان کو واپس دیا۔ جب یہ ساری چیزیں تم کر چکو گے تو اس وقت ایک توبہ صرف اللہ کی عرش کو ہلانے کے لیے کافی ہے۔ ایک مرتبہ بندہ اگر ہاتھ اٹھائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرما دے گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں آدمی تھا، یہ بہت پتے کی بات ہے، بہت غور کی بات ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا، اس نے بہت بڑا گناہ کیا تھا، اور آپ کو پتا ہے کہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ یہ ہوتا ہے، کبائر میں شامل ہے کہ کسی بندے کو ناحق قتل کرنا۔ الکبائر الاشراک باللہ وحقوق الوالدین وقتل النفس وشہادۃ الزور، کہ کبائر یعنی بڑے گناہ، کبیرہ گناہوں میں سے چند گناہ ایسے ہیں جن کی معافی جب تک انسان سچے دل سے توبہ نہیں کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ الکبائر الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا ایک کبیرہ گناہ۔ وحقوق الوالدین، والدین کی ناحق، والدین کو ناحق ستانا، والدین کے حق کے خلاف کام کرنا اور ان کا حق ادا نہ کرنا۔ وقتل النفس، کسی کا ناحق قتل کرنا۔ وشہادۃ الزور، اور ناحق جھوٹی گواہی دینا۔ آدمی کوئی بڑا آدمی ہے، اس سے سوال کرے گا کہ بھائی فلانا آدمی چوری کیا ہے، اب یہ جس آدمی کو پوچھا جا رہا ہے، یہ آدمی جو آدمی سوال کر رہا ہے اس کا دوست ہے، اور یہ کروڑ پتی ہے، مالدار ہے، بڑا آدمی ہے، یا وقت کا سی ایم یا MLA ہو، حالانکہ ناحق کیا ہے۔ اور عام آدمی کو جب پوچھا جائے کہ بھائی بتاؤ فلاں جگہ پائپ کا کنیکشن جو ہو رہا تھا، اس میں کچھ چوری ہوا یا نہیں ہوا، اب یہ جب بڑا پوچھتا ہے تو اس کے ادب کے خاطر وہ وہاں جھوٹ بول کر جو ہے امت کو دھوکہ دیتا ہے۔ بھائیو بڑا یہ تھوڑی ہے، لمن الملک اليوم، بادشاہت کس کی ہے؟ للہ الواحد القہار، ایک زبردست اللہ کی حکومت ہے۔ اللہ سے بڑھ کر دنیا میں کوئی نہیں، کسی کا مقام و مرتبہ نہیں ہے۔ اگر آپ بڑا اس کو سمجھ کر
اس کے ادب کی خاطر آپ وہاں جھوٹ بول دیے تو اس کا مطلب گویا تم اسی کو اپنا خدا مانتے ہو۔ نعوذ باللہ۔ اگر تم سچے دعوے کے ساتھ اللہ کو بڑا مانتے اور یہ سمجھتے کہ کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے، توبہ کی توفیق دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے، عزت اور ذلت دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، کہ جتنی بھی عزتیں ہیں، جتنی بھی ذلتیں ہیں، دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ وقت کے سی ایم سے، وقت کے ایم ایل اے سے، وقت کے پی ایم سے عزت دینے سے عزت نہیں ملتی ہے میرے بھائیو۔ اللہ جب عزت دینے پر آ جائے اس کو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا۔ جب اللہ ذلت دینے پر آ جائے، وقت کا ہوم منسٹر، پرائم منسٹر بھی مل کر، ساری قوم مل کر بھی اس کو عزت دینا چاہے وہ عزت نہیں دے سکتی۔ اس لیے جو کچھ کرو اللہ کے لیے کرو، اللہ کی رضا کے لیے کرو۔ تو بھائیوں میں کہا کہ بنی اسرائیل میں